نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، بہت عمل کرنے والی ہے اور قابل غور ہے۔ حدیثیں تو ماشاءاللہ جتنی بھی ہیں، آپ سرکار کے جو اقوال ہیں ان کے تو بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ حدیث جو ہے توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی جو 5 چیزیں آپ کو اس وقت حاصل ہیں ان سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اس کے الٹ ہو جائیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی، بڑھاپے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اگر اس وقت اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کا کے سجدہ کر لیں، بیشتر اس کے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپا طاری کر دے، اللہ تعالیٰ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جس سے ہم نماز پڑھنے سے یا دوسرے نیک کام کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ تو یہ جوانی کا جو عالم ہے، یہ اس کو غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ آپ پہ بڑھاپا طاری ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، فقر سے پہلے جو غنا ہے، غنا یعنی خوشحالی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو سخاوت کر لیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن خوشحالی کے دور میں جو آپ نے سخاوت کی ہوگی، جو آپ نے صدقہ کیا ہوگا، وہ آپ کا لکھا گیا ہوگا، وہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا، وہ آخرت میں آپ کے خزانے میں جمع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ فقر میں مبتلا کر دے، جو خوشحالی اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کو استعمال کر لیں اللہ کی راہ میں، جو اللہ نے موقع عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فراغت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا کام کو آپ کا ایسا ہے کہ جس میں آپ کے پاس کافی وقت فارغ بچ جاتا ہے، یا کوئی ایسی مصروفیت خاص نہیں ہوتی، یا اللہ نے کوئی معاش کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ آپ کے پاس کافی فارغ وقت ہوتا ہے، تو وہ جو فارغ وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی بھی طرح سے عبادت کر کے، لوگوں کے کام آ کے، اور سب سے بہتر ہے کہ کم از کم ایک وقت جو ہے ہمیں مسجد میں ضرور گزارنا چاہیے، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یا جو بھی وقت ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھی جو چیزیں ہیں، جو جگہ ہے، جو ٹکڑا ہے زمین کا، وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے جو بری ہیں وہ بازار ہیں۔ 2 وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت، حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر صرف 2 نفل ادا کرے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، اس کو اچھے استعمال میں لے کے آئیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، تاکہ اس وقت کا آپ کو صحیح جو ہے مل سکے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیماری، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، جو صحت ہے آپ کے پاس، اس کو تندرستی سمجھیں۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں بہت ہیں، صحت کے بارے میں اس سے پوچھیں جو بیمار ہے، خدا نخواستہ جس کے پاس جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو چکا ہے اس سے پوچھیں، اگر کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، اس سے پوچھیں کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کو ہم صحیح استعمال میں لے کے آئیں۔ اس کو صحیح استعمال کیا ہے؟ اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کے رستے میں لگانا، کسی بھی طریقے سے۔ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ بہت ساری حدیثیں ہم نماز کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ایک حدیث جو آج ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو مردوں کے لیے جو نماز ہے وہ مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی عذر نہ ہو، آپ نے عذر بیان فرمائے
کہ اگر دشمن کا ڈر نہ ہو، شدید ترین بارش نہ ہو اور بہت زیادہ بیماری نہ ہو، تو مرد کی جو گھر میں پڑھی گئی نماز ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اور وہ 2 لوگوں کے سہارے بھی مسجد میں پہنچ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ اور وہ مشہور حدیث جو ہے مسلم شریف کی 246، آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ بات صحت اور تندرستی کی چل رہی تھی تو نماز کی طرف بھی آ گئی کہ وہ نماز سب سے اچھا ذریعہ ہے صحت کا فائدہ اٹھانے کا۔ اور آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر اعمال کا کوئی چانس نہیں ملے گا، اعمال والا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو زندگی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، جو لمحے ہمیں ملے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، تو جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے زندگی ہے، اور سب سے بڑی، اس سے بھی بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو اچھے کاموں میں گزاریں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ہم پچھتائیں کہ کاش میں ایک دفعہ پھر واپس جا سکتا۔ جب بے نمازی یا برے اعمال والا اب اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو وہ اللہ سے ایک ہی ریکویسٹ کرے گا، ایک ہی بار بار کرے گا صدا کہ اے اللہ کاش مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے، میں واپس دنیا میں جا سکوں تو میں تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن اس وقت یہ چانس نہیں ملے گا، یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت بدلتے رہتے ہیں، کبھی پیسہ ہے کبھی نہیں ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ کھانے پینے کے بھی ہوش نہیں ہے، کبھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان مسائل سے بچایا ہوا ہے تو اس کا جو استعمال ہے وہ اس کی راہ میں صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور جو نئے دوست آئے ہیں چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور تاکہ آپ کو جو نئی حدیث آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ جانے کون کس حدیث پہ عمل کر لے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔